اور آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی ڈائٹ ہے جس سے کہ میل کی رپورٹ یعنی سیمن انالیسس کی رپورٹ کو امپروو کیا جا سکتا ہے، سپرم کاؤنٹ کو انکریز کیا جا سکتا ہے، سپرم موٹیلٹی کو انکریز کیا جا سکتا ہے اور میل کی پرفارمنس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور وہ کون سی ٹیبلٹس ہیں جن کے ذریعے کہ میل کو ہم سپلیمنٹس جو دے سکتے ہیں جس کے ذریعے کہ میل کی رپورٹ بہتر کی جا سکتی ہے. تو میری پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میل انفرٹیلٹی کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلی جو بیسک رپورٹ ہے وہ سیمن انالیسس ہے. تو سیمن انالیسس جو ہے اس کو وہ رپورٹ جو ہے اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس آدمی کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کس کو نہیں ہوتی اور کن کو ہم ڈائٹ کے تھرو ٹھیک کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ سے زور دیتی ہوں اس بات پہ کہ منیمم میڈیسن یوز کرنی چاہیے اور میکسیمم اپنی خوراک کے ذریعے اس چیز کو کور کرنا چاہیے. تو وہ کون سی ڈائٹ ہے جس کے ذریعے مردانہ کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے اور اس سیمن کی رپورٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے، آج میں اس چیز کو ڈسکس کروں گی. تو سب سے پہلے تو ڈائٹ میں آپ کو جیسے پتا ہوگا وہ ڈائٹ جس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوں، جس میں جو ہے وائٹامنز ہوں اور جس میں جو ہے پروٹین ہو. یہ تین بیسک کمپوننٹس ہیں جو میل کی ڈائٹ میں ہونا ضروری ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ نٹس آتے ہیں. نٹس میں کیا ہے؟ اخروٹ ہے، بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے. یہ جو چیزیں ہیں ڈرائی فروٹس میں، اور انجیر، اسپیشلی انجیر اور کھجور، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رچ ہیں وائٹامنس کے ساتھ. اور میل میں مین جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ CoQ10 کو انزائم 1210 چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سارے وائٹامنس جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں. تو میل اس کی ڈائٹ میں لازمی ہونا چاہیے نٹس اور کھجور اور انجیر. دوسرے نمبر پہ پروٹین کنٹیننگ ڈائٹ. پروٹین ڈائٹ میں فش آ جاتی ہے اور خاص طور پہ میٹ جو کہ بڑے کا گوشت ہوتا ہے، جیسے کہ جو بڑے جانور کا جو میٹ ہوتا ہے اس میں جو پروٹین ہوتی ہے وہ رچ ہوتی ہے وائٹامن B12 کی، وائٹامن A کی، اور مختلف جو ہے ہمیں زنک اور فاسفورس اور جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. تو آپ اپنے گھر میں جو پولٹری کا چکن استعمال کرتے ہیں برائے مہربانی اس کو بند کر دیں، وہ سوائے کیمیکلز کا کچھ نہیں ہے. آپ بکرے کا گوشت کھائیں، آپ بڑا میٹ جو ہے وہ اپنے سامنے بنوا کے لائیں. وہ گدھے کا نہ ہو، وہ ہو بڑے جانور کا لیکن ہو میٹ، ٹھیک ہے. اس کو کسی بھی فارم میں آپ کھا سکتے ہیں، شامی کباب بنا سکتے ہیں، کوفتے بنا سکتے ہیں. بہرحال میٹ آپ کی ڈائٹ میں ہونا ضروری ہے ایڈیکویٹ اماؤنٹ میں. تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں فریش فروٹس اور جوسز. فریش فروٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں میل کے لیے جو مین امپورٹنٹ فروٹ ہے وہ ہے انار، واٹر میلن یعنی کہ تربوز، اور تیسرے نمبر پہ ہے بنانا یعنی کہ کیلا. اور یہ جو 3-4 مین فروٹس ہیں نا، گریپس یعنی کہ انگور، یہ جو ہے نا لازمی آپ کی ڈائٹ میں اس کے فروٹس یا جوسز ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ ایگز ہیں اور جو ہے کلیجی ہے اور جو سیلڈز ہیں، بینز کا سیلڈ ہے اور فریش ویجیٹیبلز کے جو سیلڈز ہیں، یہ سارے جو ہیں رچ ہوتے ہیں ان وائٹامنس. اور یہ آپ کی جو ہے زنک، وائٹامن B اور وائٹامن E، وائٹامن A، ان سب کی ڈیفیشنسیز کو کور کرتے ہیں. مزید جو ہے کہ میل انفرٹیلٹی کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں یا اس کے لیے ہمیں کون سے فردر ٹیسٹ کروانے چاہیے. میں پہلے بھی مردانہ طاقت کو بڑھانے کے مختلف طریقے آپ سب سے شیئر کر چکی ہوں اور آج بھی اسی مسئلے پر آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں. بہت سے مرد حضرات اس مسئلے سے دوچار ہیں کہ ان کا عضو خاص کمزور، ڈھیلا اور غیر مؤثر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ ازدواجی زندگی میں تسکین حاصل نہیں کر پاتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قربت کے وقت شہوت محسوس نہیں ہوتی، انزال نہیں ہوتا یا دیر سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ازدواجی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے. یہ مسئلہ مختلف وجوہات کی بنا پر پیدا ہو سکتا ہے، جیسے کچھ افراد میں عضو خاص کی رگیں دب جاتی ہیں جس کی وجہ سے شہوت محسوس نہیں ہوتی. بہت سے لوگ اس مسئلے کے حل کے لیے مختلف دوائیں استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو صحت کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے قدرتی اور ہومیوپیتھک حل پیش کروں جو محفوظ اور دیر پا ہو. اس مسئلے کے حل کے لیے ہومیوپیتھک دوا اشوگندھا بہترین ثابت ہو سکتی ہے. یہ دوائی آپ نے کیوں طاقت کی لینی ہے؟ یہ مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے، جس سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ دوائی ایک طاقتور قدرتی جڑی بوٹی سے بنی ہے جو جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بے حد مفید سمجھی جاتی ہے.
یہ دوا ان مرد حضرات کے لیے خاص طور پر مفید ہے جو ایلوپیتھک یا ہربل دوائیں استعمال نہیں کر سکتے یا جنہیں ان سے فائدہ نہیں ہوتا۔ صبح اور شام ایک خوراک استعمال کریں۔ 10 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر استعمال کریں۔ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ اسے جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں جب تک مسئلہ مکمل حل نہ ہو جائے۔ یہ دوا کسی بھی بڑے ہومیوپیتھک سٹور سے آسانی سے دستیاب ہے۔ اس دوا کے مستقل استعمال سے آپ کے عضو خاص کی طاقت، خون کی روانی اور شہوت میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے۔ ناظرین، اس دوائی کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا ذہنی دباؤ کم کرنا ہے۔ خود کو ریلیکس رکھیں کیونکہ ٹینشن بھی مردانہ کمزوری کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھی اور صحت مند غذا کھائیں، پروٹین، وائٹامنس اور نیچرل فوڈز کا استعمال کریں جیسے بادام، دودھ، شہد اور کھجور۔ باقاعدہ ورزش کریں۔ جسمانی سرگرمی سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فحش مواد سے پرہیز کریں۔ اس کا زیادہ استعمال بھی مردانہ کمزوری کی ایک بڑی وجہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تصور کریں 40 کی عمر کے بعد آپ بستر پر جاتے ہیں۔ دل میں وہی جوش ہوتا ہے جو جوانی میں تھا، جذبات بھی زندہ ہوتے ہیں، بیوی کے قریب آنے کی خواہش بھی ہوتی، مگر جب عصر وقت آتا ہے تو عضو تناسل مکمل سختی نہیں لیتا، وہ ٹن ٹن والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، چند لمحوں میں کمزوری محسوس ہونے لگتی اور نفس کے اندر ڈھیلا پن بھی آ جاتا ہے۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو کا موضوع آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اور وہ ہے نفس کی کمزوری، اس کا ڈھیلا پن۔ آج میں آپ کو نفس کی سختی کے لیے نہ صرف 3 بہترین قدرتی سپلیمنٹس بتاؤں گی بلکہ ویڈیو کے آخر میں اس کے لیے ایک دیسی نسخہ بھی بتاؤں گی، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل واچ کریں۔ آج کی زندگی نے مردوں کو اندر سے تھکا دیا ہے۔ مسلسل ذہنی دباؤ، مالی پریشانیاں، نیند کی کمی، فاسٹ فوڈ، سگریٹ، نشہ آور چیزیں، موبائل اور اسکرین کا زیادہ استعمال، ورزش کی کمی، یہ سب چیزیں مل کر مردانہ طاقت کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہیں۔ 40 کے بعد جسم وہ سب برداشت نہیں کر پاتا جو 20 یا 25 میں کر لیتا تھا، لیکن بدقسمتی سے بہت سے مرد یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور پرانی عادتیں جاری رکھتے ہیں، پھر نتائج پر پریشان ہوتے ہیں۔ مگر اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں گی جن سے اس مسئلے کو مکمل طور پر سنبھالا جا سکتا ہے اور آہستہ آہستہ بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہو اور جانتے ہیں کہ وہ 3 اہم قدرتی سپلیمنٹس کون سے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتی ہوں سفید موسلی کی۔ بہت سے مرد یہ شکایت کرتے ہیں کہ آغاز میں سختی تو آ جاتی ہے مگر چند لمحوں بعد نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ سفید موسلی اس مسئلے میں خاص طور پر مددگار ثابت ہوتی کیونکہ یہ وقتی ابھار کے بجائے اندرونی کمزوری کو دور کرنے پر کام کرتی۔ سفید موسلی کا استعمال مسلسل کیا جائے تو نفس کے ڈھیلے پن میں واضح کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ نفس کا رد عمل بہتر ہوتا ہے، جسم خون کو بہتر طریقے سے نفس کی طرف بھیجتا ہے اور مرد کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کا کنٹرول واپس آ رہا۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ سفید موسلی کا اثر 1 یا 2 دن میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اسے باقاعدگی سے استعمال کرنے پر جسم کے اندر طاقت جمع ہونا شروع ہوتی ہے۔ پہلے نفس کی سختی میں معمولی بہتری آتی ہے، پھر سختی کا دورانیہ بڑھنے لگتا ہے اور آخری کار نفس کا ڈھیلا پن کافی حد تک قابو میں آ جاتا ہے۔ سفید موسلی تیار کرنے کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ اچھی کوالٹی کی سفید موسلی خشک شکل میں حاصل کریں اور اسے باریک پیس کر محفوظ کر لیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس پاؤڈر کو خالص دیسی گھی یا شہد کے ساتھ ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے اس کی تاثیر مزید بہتر ہو جاتی ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدھا چمچ سفید موسلی کا پاؤڈر نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے استعمال کیا جائے۔ دودھ اس کے اثر کو گہرائی تک لے جانے میں مدد دیتا ہے اور جسم کو سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ سفید موسلی کم از کم 40 دن تک باقاعدگی سے استعمال کی جائے تو اس کے اثرات واضح ہونا شروع ہوتے ہیں۔ بعض مردوں میں 20 سے 25 دن کے اندر ہی فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ ویسے میں ویڈیو کے
آخر میں آپ کو سفید موسلی کا ایک مکمل نسخہ بھی بتا دوں گی، مگر اس سے پہلے میں بات کروں گی دوسرے سپلیمنٹ کی، اور وہ ہے اشوگندھا، جس کو اشگندھ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک قدیم جڑی بوٹی ہے جو خاص طور پر 40 کے بعد مردوں کے لیے بہت فائدہ مند سمجھی جاتی۔ اشوگندھا جسم میں بڑھتے ہوئے ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے، نیند کو بہتر بناتی ہے اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کے توازن میں مدد دیتی۔ جب ذہن پرسکون ہوتا ہے تو اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور خون کی روانی بہتر ہو جاتی ہے، جس کا براہ راست اثر نفس کی سختی پر پڑتا ہے۔ بہت سے مردوں میں مسئلہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی ہوتا ہے، اور اشوگندھا اس جڑ پر کام کرتی۔ اب میں تیسرے سپلیمنٹ کی بات کرتی ہوں، اور وہ ہے ٹریبولس ٹیریسٹرس، جسے ہمارے ہاں عام زبان میں گکھرو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت معروف قدرتی جڑی بوٹی ہے جو خاص طور پر نفس کی سختی اور نفس کے ڈھیلے پن کے مسئلے میں استعمال کی جاتی ہے۔ گکھرو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کے اندر قدرتی طور پر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ یہ وہ ہارمون ہے جو مردانہ خواہش، نفس کی سختی اور طاقت سے براہ راست جڑا ہوتا ہے۔ جب یہ ہارمون کمزور پڑنے لگتا ہے تو نفس میں ڈھیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، سختی مکمل نہیں بنتی یا جلد ختم ہو جاتی ہے۔ گکھرو اس کمی کو اندر سے سنبھالتا ہے، جس کی وجہ سے نفس میں آنے والی سختی زیادہ قدرتی اور مضبوط محسوس ہوتی۔ نفس کے ڈھیلے پن کی ایک بڑی وجہ خون کی روانی کا کم ہونا بھی ہے۔ گکھرو خون کی نالیوں کو کھولنے اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، خاص طور پر نچلے جسم کی طرف۔ جب خون مناسب مقدار میں نفس تک پہنچتا ہے تو سختی بہتر ہوتی ہے اور وہ سختی زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے۔ بہت سے مرد یہی کہتے ہیں کہ پہلے سختی آ تو جاتی تھی مگر چند لمحوں میں ختم ہو جاتی تھی۔ گکھرو کے مسلسل استعمال سے یہ شکایت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ میں نے آپ کو 3 سپلیمنٹس کا بتا دیا ہے، اب میں آپ کو وہ دیسی نسخہ بتاتی ہوں جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ قدرت نے مردانہ طاقت، نفس کی سختی اور اس کے ڈھیلے پن کے مسئلے کے لیے صرف یہی چند چیزیں نہیں رکھی ہیں بلکہ بے شمار دیسی نسخے بھی موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس نسخے کا ایک اہم جز ہے کونچ کے بیج۔ کونچ کے بیج جنہیں قدرت نے خاص طور پر مردوں کی مردانگی برقرار رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اکثر مرد حضرات نفس میں ڈھیلے پن اور ٹائمنگ کی کمی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، جس کی بڑی وجہ اعصابی کمزوری اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی کمی ہوتی ہے۔ کونچ کے بیج اس کا بہترین حل ہیں۔ ان بیجوں کے اندر قدرتی طور پر ایسی طاقت موجود ہے جو آپ کے خون کی گردش کو نفس کی رگوں کی طرف تیز کرتی ہے، جس سے نفس میں بھرپور سختی آتی ہے اور پٹھوں کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی مردانہ طاقت کو دوبارہ بحال کرتے ہیں بلکہ مادے کو گاڑھا کر کے آپ کی ٹائمنگ میں بھی بے پناہ اضافہ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کونچ کے بیجوں کا رزلٹ آپ کو چند ہی دنوں میں ملے اور نفس میں ایسی سختی آئے جو آپ نے جوانی میں بھی محسوس نہ کی ہو، تو اس کا ایک مکمل نسخہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے سفید موسلی انڈیا والی۔ یہ مادے کو گوند کی طرح گاڑھا کر دیتی ہے اور نفس کے پٹھوں کو لوہے جیسی جان بخشتی ہے۔ دوسری چیز ہے اشوگندھا، جسے اردو میں اسگندھ ناگوری کہتے ہیں۔ یہ آپ کے دماغ سے سٹریس کو ختم کرتی ہے اور جسم میں مردانہ ہارمونز کا طوفان کھڑا کر دیتی ہے۔ اور تیسری سب سے اہم چیز ہے شتاور، جو آپ کی ٹائمنگ کو قدرتی طور پر اتنا بڑھا دیتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور آخر میں کونچ کے بیج۔ آپ نے ان چاروں چیزوں یعنی کونچ کے بیج کا مغز، سفید موسلی، اشوگندھا اور شتاور کو برابر وزن میں لے کر باریک پیس لینا ہے اور ایک جان کر لینا ہے۔ یہ آپ کا ایک شاہی نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اس سفوف کا صرف 1 چمچ رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا شروع کریں۔ پھر آپ اپنی مردانگی کا وہ جلال دیکھیں گے کہ آپ کی بیگم آپ کی دیوانی ہو جائے گی۔ یہ نسخہ نہ صرف نفس کی رگوں کو کھولتا ہے بلکہ سستی اور نامردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ قدرت نے مرد کے جسم میں خود کو سنبھالنے اور بہتر کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھی ہے۔ درست سپلیمنٹس، درست عادات اور درست سوچ کے ساتھ نفس کی سختی بہتر ہو سکتی ہے اور نفس کا ڈھیلا پن قابو میں آ سکتا ہے۔ یہ سفر وقت مانگتا ہے مگر جب نتائج آتے ہیں تو وہ صرف جسمانی نہیں ہوتے بلکہ مرد کے اعتماد، سکون اور ازدواجی زندگی پر بھی مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔